بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وللہ ملک السماوات والارض واللہ علی کل شیء قدیر ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ درود پڑھے محمد علیہ۔ عزیزان محترم، ذکر اور فکر کے موضوع پر آج بھی ہماری 5ویں نشست ہے۔ سورۃ آل عمران کی مسلسل 3 آیتیں میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کی ہے جن پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے کہ زمین اور آسمان کا مالک اللہ ہے اور وہ ہر شے پر قدیر ہے، اور زمین اور آسمان میں، زمین اور آسمان کی خلقت میں اور رات اور دن کے آنے جانے میں، اس میں صاحبان عقل کے لیے نشانیاں ہیں، اور اللہ نے صاحبان عقل کی نشانیاں یہ بتائیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ اٹھتے بیٹھتے کروٹیں بدل بدل کر خدا کا ذکر کرتے ہیں۔ ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور زمین اور آسمان میں فکر کر کر اور پھر کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، یا اللہ تو نے زمین اور آسمان کو بیکار نہیں بنایا، سبحانک پاک ہے تمہاری ذات، فقنا عذاب النار، ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا۔ عزیزان محترم، آج کی گفتگو میری یہاں سے شروع ہو رہی ہے۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ 5 دن ہم فکر پر پڑھیں گے، اور کل سے میری جو آپ سے گفتگو ذکر پر ہو جائے گی کہ پہلے ہم سوچیں، قرآن میں تدبر کریں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں چھوٹی سی مثالیں دی ہیں، اور چھوٹی سی مثال دے کر اللہ بڑی مثال دیتا ہے۔ یہ قرآن حکیم کا فلسفہ ہے کہ قرآن ہمیشہ، اللہ ہمیشہ انسان کے عقل کے مطابق چھوٹی مثال دے کر پھر بڑی مثال سمجھانا چاہتا ہے۔ میں نے کیا تھا، اسی لیے اللہ نے پورے قرآن میں بار بار انسان کو کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ، پہلے اپنی ذات کو سمجھو۔ تمہیں جب اپنی ذات ہی سمجھ میں نہیں آئی، اور تمہاری ذات، میرے مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ ایک جہان ہے، وہ ایک دنیا ہے، پہلے اس چھوٹی دنیا کو سمجھو، اور جب تک چھوٹی دنیا سمجھ میں نہیں آئے گی، یہ پوری کائنات تمہیں سمجھ میں نہیں آئے گی۔ اسی لیے، اور انسان وہ ہے کہ اللہ نے کہا بھی صحیح کہ اپنے آپ کو سمجھو، لیکن اللہ نے جب انسان کا ذکر کیا تو سورۃ مرسلات میں ارشاد ہوا علم نخلقکم من ماء مہین، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا؟ یعنی جو انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے، اس کے لیے اللہ نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں ذلیل ترین پانی سے پیدا کیا۔ ابتدا یہ ہے نجاست ہی نجاست، اور مرنے کے بعد یہ ہے کہ اگر کوئی میت کو ہاتھ لگائے تو مسح میت جو ہے وہ غسل واجب ہو جائے۔ اب انسان اپنی حیثیت کو دیکھے کہ کتنا نجس ہے، کہ ابتدا نجس
انتہا نجس اور درمیانی طبقہ یہ ہے کہ ہم ہزارہ نجاستیں لے کر 24 گھنٹہ پھرتے رہتے ہیں. ہم اپنے پیٹ میں دیکھیں، اپنے ناک میں دیکھیں، اپنے پورے جسم میں دیکھیں تو نجاست ہی نجاست ہے. یہ اتنی نجاست کے باوجود بھی اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ یہ اتنی نجاستوں کے بعد آیا تو نجس، اور اگر کوئی اور کہتا تو شاید ہم لڑ پڑتے، لیکن اسی خالق نے کہا، اسی اللہ نے کہا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ میں نے تمہیں سلیم ترین پانی سے پیدا کیا، اور پھر جب دنیا سے گیا تو نجس. زمین بھی ہمیں تب تک قبول نہیں کرتی، زمین بھی ہمیں تب تک قبول نہیں کرتی جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے، جب تک اس کو غسل نہ دیا جائے. اور اس کے بعد ہزارہ نجاستیں ہیں جو ہم لے کے پھر رہے ہیں. تو پھر یہ انسان اشرف المخلوقات کیوں ہے؟ کوئی ایک صفت ضرور ہے، اگر وہ نہ ہو تو پھر انسان بیکار ہے. تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ نے کہا یہ چھوٹی سی دنیا ہے، اور کبھی بھی اسی لیے اللہ نے ارشاد فرمایا ایتما کل امرئ منہم ان یدخل جنت. نہیں کیا تو یہ طمع کرتا ہے میں جنت میں جاؤں گا؟ کلا، ہرگز نہیں. کوئی جنت میں نہیں جائے گا، کوئی جنت میں نہیں جائے گا. انا خلقناہم ما یعلمون. تمہیں اپنی خلقت کا پتہ نہیں؟ تو تم نجاست ہونے کے باوجود، نجس ہونے کے باوجود، اور تو طمع کرتا ہے جنت کی. تو اب میں دنیا سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اتنے آیتوں کے باوجود اگر میں پڑھوں تو سورج غروب ہو جائے، اتنے آیتوں کے باوجود بھی انسان کو امید ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا، تو اللہ نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں. اللہ نے تو سارے دروازے بند کر دیے ہیں. اور ہاں، مسلمانوں کے 72 امام ہیں، 73 فرقے کو چھوڑ کر 72 مذاہب ہیں. پورے کتابوں میں کسی پھٹی ہوئی کتاب میں کوئی دکھائے کہ کسی مذہب کے امام نے کہا ہو کہ ہمارے دروازے پر آؤ تو تمہیں جنت دیں گے. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی کوئی ایک امام ہو، کوئی ایک امام ہو جو کہے کہ بھائی ہمارے دروازے پر آؤ. میں سمجھتا ہوں کہ اگر سب سے بڑے میں بڑا کوئی امام ہوتا تو اس کو یہ کہنے کا موقع نہ ملتا کہ اپنے بیٹے کو کہتے کہ جاؤ امام حسن سے لکھوا کر آؤ. یہ اس بات کا دلیل ہے کہ سارے جنت کے محتاج ہیں. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سارے جنت کے محتاج ہیں. لیکن اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں کہ میں کس مولا کا قول پڑھوں، کس امام کا قول پڑھوں. اب آئیے میں 2 قول پڑھنا چاہتا ہوں، 2 اور دونوں موسوم کے. ہمارے درود پڑھے محمد رآل محمد. میں کہتا ہوں اگر یہ جو موسوم کا قول ہے صحیح کاملہ میں، یہ کس کا ہے؟ ایک علی ہے ابو طالب کا بیٹا، اور یہ علی ہے حسین کا بیٹا. اس علی ابن حسین کا قول ہے. فرمایا اور یہ دعا ہے صحیح کاملہ میں، رب صلی علی اہل بیت الذین، یا اللہ اہل بیت الذین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ تو درود نازل کر. رب صلی علی اہل بیت الذین اخترتہم لامرک. یا اللہ تو درود نازل کر اہل بیت اطہار پر جن کو تو نے اپنے امر دین اور شریعت کے لیے چنا ہے. ایک ایک لفظ پر یا اللہ تو درود نازل کر اہل بیت اطہار پر جن کو تو نے چنا ہے.
اپنے امر دین اور اپنے شریعت کے لیے وجعلتہم حفظت دینک وخزنت علمک وخلفاءک فی ارضک وحججک علی عبادک. اور یا اللہ جن کو تو نے چنا ہے، جن کو تو نے چنا ہے اپنے دین کا محافظ، جن کو تو نے چنا ہے اپنے دین کا محافظ، جن کو تو نے چنا ہے اپنے علم کا خزینے دار، جن کو تو نے چنا ہے اپنی زمین میں اپنا نائب، اور جن کو تو نے چنا ہے اپنے بندوں پر اپنی حجت. اور ابھی تو ختم نہیں. وَطَهَّرَتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ. وَطَهَّرَتَهُمْ مِنَ الرِّجْسِ وَالدَّنَسِ تَطْهِيرًا بِإِرَادَتِكَ. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے ارادے ازلی سے، ارادے سے نہیں، ارادے ازلی سے، اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے ارادے ازلی سے ہر نجاست اور ہر آلودگی سے پاک اور صاف رکھا، کیا نہیں، جن کو تو نے ہر آلودگی اور ہر نجاست سے پاک اور صاف رکھا. اور آخر میں میرے امام نے فرمایا وَجَعَلْتَهُمُ الْوَسِيلَةَ إِلَيْكَ وَالْمَسْلَكَ إِلَىٰ جَنَّتِكَ. اور یا اللہ جن کو تو نے اپنے آنے تک کا راستہ بنایا اور جنت تک جانے کا وسیلہ قرار دیا، جنت تک جانے کا وسیلہ قرار دیا. پتا چلا یہی سبب تھا کہ علی کعبے میں آیا تھا. اگر علی جناب ابو طالب کے گھر میں آتے تو کیا امام نہ تھے؟ بھئی حسن اور حسین علی کے گھر میں آئے تو وہ تو امام ہیں. اور اگر علی جناب ابو طالب کے گھر میں آتا تو کیا امام نہیں ہوتا؟ تو وہ کعبے میں کیوں آیا؟ کعبے میں اسی لیے آیا کہ بھائی میں اللہ لا مقام، میں ہوں لا محدود. اب وسیلہ وہ بنے جو لا مقام بھی ہو مکان والا بھی ہو. میں اللہ لا مقام، میں اللہ لا محدود. اب وسیلہ وہ بنے جو لا محدود بھی ہو، لا مقام بھی ہو اور مکان والا بھی ہو. مکان والا اسی لیے ہو کہ ہم مکان والے اس تک پہنچے، اور لا مکان اسی لیے ہو تاکہ لا مکان تک پہنچے. اور یہ عملی ثبوت ہے، یہ عملی ثبوت ہے معراج کا. یہ رسول کو معراج ہوئی، یہ رسول کو معراج ہوئی تو یہ رسول کی بڑی فضیلت ہو گئی. دنیا کہتی ہے یہ رسول کی بڑی فضیلت ہے کہ قاب قوسین پر گیا. موقوف نے فرمایا ایک مرتبہ نہیں گیا، وہ تو اس کا گھر تھا، وہ تو اس کا گھر تھا. اگر آپ اپنے گھر جائیں تو یہ فضیلت نہیں ہے. اگر آپ اپنے گھر جائیں تو یہ فضیلت نہیں ہے، لیکن یہ دکھانا تھا، یہ دکھانا تھا. مولانا مودودی نے کہا وسیلے کی فضیلت اور وسیلے کی ڈیفینیشن مولانا مودودی نے بتائی کہ الوسیلۃ حجاب بین العبد والمعبود. وسیلہ اس کو کہتے ہیں جو عبد اور معبود کو ملائے. بڑا میں نے جملہ کر دیا ہے کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں، یہ مولانا مودودی نے لکھا ہے کہ وسیلہ اسے کہتے ہیں جو عبد اور معبود کو ملائے، جو خالق اور مخلوق کو ملائے، اس کو کہتے ہیں وسیلہ. یہی سبب تھا میرے دوستوں کہ تمام مسلمانوں کے کتابوں نے لکھا کہ جب رسول واپس آئے
معراج سے واپس آئے، قاب قوسین سے واپس آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا بِأَيِّ لُغَةٍ خَاطَبَكَ رَبُّكَ لَيْلَةَ الْمِعْرَاج، اے اللہ کے رسول، اللہ سے مل کر آئے تو اللہ نے آپ سے کس لہجے میں بات کی؟ قال خاطبنی بلسان علی، آواز اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں بات کی، اللہ نے مجھ سے علی کی، اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں بات کی۔ میرے دوستو یہ حجاب جو ہے، یہ حجاب جو ہے کہ حجاب لگا ہوا تھا، کیا حجاب کوئی پردہ تھا؟ کسی دکاندار کا رسول کپڑا لے کر گیا تھا؟ نہیں، یہ حجاب الوسیلۃ حجاب بین العبد والمعبود، یہ وسیلہ ایک حجاب ہے، ایک پردہ ہے خالق اور درمیان، مخلوق کے درمیان، جو خالق اور مخلوق کو ملائے اسی کو کہتے ہیں وسیلہ۔ آج رسول نے فرمایا کہ خاطبنی بلسان علی، اللہ نے مجھ سے علی کی زبان میں بات کر کے عالم انسانیت کو بتایا کہ جب تک میں اور اللہ علی کو وسیلہ نہیں بناتے تو ہماری ملاقات نہیں ہوتی، ہم نہیں مل سکتے۔ ارے اگر تم نے علی کو چھوڑا تو خدا کہاں ملے گا؟ سمجھ میں آ گئی بات یہاں تک؟ کہ بھلا بات سمجھ میں آئی نا؟ ہاں، میں یہی عرض کر رہا تھا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، معاف کرنا، یہ بات جو ہے جو قرآن میں اللہ نے کہا الا لہ الخلق والامر، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے، اللہ کے لیے خلق بھی ہے، اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ یہ نہیں کہ یا خلق یا امر، یہ نہیں ہے، اللہ کے لیے خلق بھی ہے اور اللہ کے لیے امر بھی ہے۔ پتا چلا خلق اور چیز ہے، امر اور چیز ہے، خلق اور چیز ہے اور امر اور چیز ہے۔ ہم ہیں خلقت، گھبرا تو نہیں گئے تو میری گفتگو پر؟ ہم ہیں خلقت، تو سب سے پہلے اللہ نے جب ہماری خلقت کا بیان کیا تو سورۃ نوح میں ارشاد ہوا وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، خدا وہ ہے جس نے تمہیں درجہ بدرجہ خلق کیا، تدریجی طور پر خلق کیا، تدریجی طور پر خلق کیا، یعنی پہلے نطفہ، پھر مضغہ، پھر علقہ، پھر ہڈیاں، پھر گوشت، تدریجی طور پر میں نے تمہیں خلق کیا۔ ایمان سے بتاؤ کتنے میں بڑے میں بڑا عالم اور فاضل کیوں نہ ہو اور کسی بچے کو دعا کرے، کسی دلہا کو دعا کرے شادی کے بعد کہ اللہ آپ کو 1 ہفتے کے بعد بیٹا دے گا، اور 1 ہفتے کے بعد شادی کے بعد 1 ہفتے کے بعد اس کو اولاد ہو جائے تو معاشرے میں اس کی عزت کیا بنے گی؟ بھائی کہو نا ہو گیا بیٹا، اللہ قادر مطلق ہے، دے دیا تو آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں؟ گھبرا گئے شاید، گھبرائے نہیں۔ اگر 1 مہینے کے بعد شادی کے 1 مہینے کے بعد اولاد ہو گئی، آپ گھبراتے کیوں ہیں؟ بھائی اللہ قادر مطلق ہے، دے سکتا ہے، آپ اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، قادر مطلق ہے، دے سکتا ہے، لیکن اس کے قانون میں تبدیلی نہیں، اس کے قانون میں تبدیلی نہیں ہے۔ جو اس نے خلقت کا قانون بنایا ہے کہ میں خلق 2 چیزوں سے کروں گا، دونوں موجود ہوں، دونوں میں طاقت بھی موجود ہو، طاقت بھی موجود ہو، میاں بیوی بھی ہو اور ان میں بچے پیدا کرنے کی صلاحیت بھی ہو۔ یہ نہیں کہ شادی کر کے آیا اور دوسرے دن بچہ ہو گیا۔ ایمان سے بتاؤ اس کی معاشرے میں عزت کیا رہے گی؟ یہ خلقت ہے، اللہ کی خلقت میں لا تبدیل لخلق اللہ، اللہ کی خلقت میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔
اس کے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ اب آئیے امر کی طرف، درست پڑھے محمد را آل محمد۔ موضوع کو ذہنوں میں محفوظ رکھیں، یہ الفاظ ہیں قرآن کے۔ وَأَرْسَلْنَا، جناب سورۃ مریم میں، وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کی طرف جبرائیل کو بھیجا مثل بشر بنا کر۔ دیکھو یا میں نہیں سمجھا سکا ہوں، ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف مثل بشر بنا کر۔ مثل بشر، بشر نہیں، مثل بشر، بشر اور ہے، مثل بشر اور ہے۔ ابھی آپ جا کر سمجھے کہ میں نے کیا کہا۔ ہم نے جبرائیل کو بھیجا مریم کی طرف مثل بشر بنا کر، اور جب جناب مریم نے دیکھا کہ یہ بشر آ گیا ہے تو کہا کہ میں پناہ مانگتی ہوں۔ کون ہے تو؟ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، کہا میں اللہ کا قاصد ہوں، میں آیا ہوں اسی لیے تاکہ میں آپ کو پاک بیٹا عطا کروں۔ میں کسی اشارتن کنایتن کوئی صرف اور نحو کا عالم مجھے بتائے کہ یہ کہا ہے کہ اللہ دے گا، کسی میں جرأت ہو، کسی میں جرأت ہو تو مجھے سمجھائے صرف اور نحو کے اعتبار سے۔ قال انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، میں اپنے تمہارے رب کا قاصد ہوں، اسی لیے آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں۔ میں اب یہاں تعویلیں نہیں چلے گی، یہاں تعویلیں نہیں چلے گی۔ نوجوانوں، میں نے کل بھی تمہیں بتایا تھا کہ اگر عقیدہ صحیح ہے تو سب بات ہے، عقیدہ غلط تو عبادت غلط۔ شیطان کا عقیدہ غلط تھا، اور وہ خدا کے ذات کے بارے میں نہیں، اللہ کے بنائے ہوئے کے بارے میں۔ تو خیال رکھیں کہ خدا کرے تمہارا عقیدہ سلامت رہے، عقیدہ سلامت رہے۔ میں آیا ہوں تاکہ میں تمہیں پاک بیٹا عطا کروں۔ اب آپ نے بریکٹ میں لکھا کہ اللہ عطا کرے گا، ٹھیک ہے، میں ایک منٹ کے لیے مانتا ہوں، لیکن یہ میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں، اگر اللہ کو دینا ہی تھا تو جبرائیل کو کیوں بھیجا؟ معصومہ کے پاس جبرائیل کو بھیجا۔ اگر بیٹا دینا ہی تھا تو جبرائیل کو بھیجا کیوں؟ اور وہ آیا تو بھائی چلا جاتا، لیکن نہیں، اس کے جیب میں کیا، اس کے بازو میں یہ پھونک مار دی۔ یہ پھونک کیوں ماری؟ تو اب اتنا تو واضح ہو گیا کہ اللہ نے دیا، لیکن وسیلہ بنایا جبرائیل کو۔ اللہ نے دیا، جناب عیسیٰ جناب مریم کو اللہ نے دیا، لیکن وسیلہ بنایا مریم کو۔ ارے بھائی میں کیا عرض کروں، آئیے پھر قرآن کی طرف تاکہ آپ کے ذہن جو ہیں وہ کھل جائیں، کیونکہ یہ پہلا عشرہ ہے، پہلا محرم ہے آپ کے یہاں جعفر طیار میں۔ آئیے پھر چلتے ہیں سورۃ ہود کی طرف، تو ارشاد ہو رہا ہے، اللہ اپنے حبیب سے مخاطب ہے، وَكُلًّا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک وجاءک فی ھذا الحق وموعظۃ وذکریٰ للمؤمنین۔ میرے حبیب، یہ جو میں آپ کو انبیاء کے قصے بتا رہا ہوں، یہ دل بہلانے کے لیے نہیں، ان قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ انبیاء کے قصوں میں مومنین کے لیے ہدایت ہے۔ تو بتاؤ تم نے جناب عیسیٰ کے قصے سے کون سی ہدایت حاصل کی؟ قصہ بیان کر دیا بس ہدایت یہ حاصل کی کہ اگر اللہ نے جناب مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دیا تو جبرائیل کے وسیلے سے ارے پھر بھی تم نے علی کا مقام نہیں سمجھا، پھر بھی تم نے آل محمد کا مقام نہیں سمجھا کہ اللہ اگر جبرائیل کا وسیلہ بنا کر مریم کو عیسیٰ جیسا بیٹا دے تو وہاں کسی کی زبان نہیں کھلتی، اور ہم اگر استاد جبرائیل
علی کو وسیلہ بنا کر خدا سے اولاد مانگے تو یہ بدعت کہاں کی ہے؟ بھائی گھبرا تو نہیں گئے؟ میں نے کیا ہو، مجھے یقین ہے کہ جو بزرگ ہیں ان کا عقیدہ پختہ ہے، لیکن نوجوانی کے لیے عرض کر رہا ہوں، اور اگر کوئی شبہات ہے تو میں بھیجتا ہوں، آئیے مجھ سے کھل کر بات کریں۔ نوجوانوں، اللہ تمہیں سلامت رکھے، آئندہ کے لیے آئندہ کے معمار ہو، عقیدہ صحیح رکھو۔ اب جب یہ کہا تو جناب مریم نے کہا قال انا یکون لی غلام، قال انا یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم اک بغیہ، اللہ ہمیں کیسے بیٹا دے گا، میں تو موسومہ ہوں۔ آپ پھر پوچھیں گے آپ نے یہ کس کا ترجمہ کیا؟ میں نے ترجمہ یہ کیا ولم اک بغیہ، میں نے تمہاری نافرمانی نہیں کی، میں تو موسومہ ہوں، یا اللہ مجھے بیٹا کیسے ہوگا؟ قال کذالک قال ربک هو علی حین ولنجعلہ آیۃ للناس ورحمۃ منا، اللہ نے کہا ہاں ایسا ہی ہوگا، یہ فیصلہ میں نے طے کر دیا ہے، جس کو میں نے ہادی بھی بنایا ہے، یہ میری طرف سے رحمت بھی ہے۔ بی بی گھبراتی کیوں ہو؟ اور یہ خاص میری رحمت جو ہے ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے ہے، یہ میری جو رحمت ہے کہ میں آپ کو بیٹا دے رہا ہوں، یہ ہر ایک لڑکی کے لیے نہیں، ایسے تو سارا معاشرہ خراب ہو جائے گا، یہ میری خاص رحمت یا تمہارے لیے ہے یا تمہارے بیٹے کے لیے ہے۔ کیوں؟ وکان امرا مقضیا، بی بی یہ خلقت نہیں ہے، یہ امر ہے، بی بی یہ خلقت نہیں ہے، نعرہ حیدری، بی بی یہ خلقت نہیں ہے، یہ امر ہے، یہ خلقت نہیں ہے، یہ امر ہے، اور امر کہتے کسے ہیں؟ قرآن نے خود بتایا انما امرہ اذا اراد شیئا، امر میرا ارادہ ہے۔ ایک جملے پر جو میں پیچھے جملے کہتا ہوں ان پر بھی خیال رہے، ان پر بھی خیال رہے کہ اللہ نے اپنے ارادے ازلی سے، امر ہے اللہ کا ارادہ، جب یہ سمجھیں گے تو مقام اہل بیت سمجھ میں آ جائے گا، کیونکہ مجھے آج بھی تقریر کو اس کو ختم کرنا ہے، فکر کو کل مجھے ذکر پر بات کرنی ہے، تو اللہ نے کہا یہ امر میرا ارادہ ہے، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اور جب میں کسی چیز کو کن کہتا ہوں تو وہ ہو جاتی ہے، تو واقعی میں نے آج لاؤڈ اسپیکر صاحب پر کہا کن، آواز آئی، کن آواز آئی، آپ نے سنی؟ بھائی بات کرو، میں آپ سے بات کر رہا ہوں، یعنی جب میں نے لاؤڈ اسپیکر پر کہا کن تو یہ آواز آپ نے سنی نا، تو کیا اللہ اسی طرح کن کہتا ہے جس طرح میں نے کہا؟ جعفر تیار والے آپ جدی پشتی مومن ہیں، اسی لیے میں نے موضوع یہ رکھا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ بڑے بزرگ باہر آتے ہیں لکھنؤ کے جو جدی پشتی مومن ہیں، تو میں نے کن کہا تو آپ نے سنا، تو واقعی اللہ بھی ایسے کن کہتا ہے۔ اب آئیے نہج البلاغہ کی طرف، تو میرے مولا نے فرمایا ولا بصوت یقرأ ولا بنداء یسمع، اللہ کن کہنے سے پاک ہے، کیونکہ اگر کن کہے تو آواز آئے، فضا میں دھماکہ ہو، اور جس کی آواز آئے اور دھماکہ آئے وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں، وہ خدا نہیں۔ خدا نہیں تو پھر کیا؟ تو اللہ کن کہتا نہیں ہے،
یہ ہمارے سمجھانے کے لیے کہا. جو کن کہے اس کو دہن ہو، اس کو چہرہ ہو. تو اللہ چہرے سے پاک ہے، آدھا سے پاک ہے. یہ اس کا ارادہ ازلی ہے، یہ اس کا ارادہ ازلی ہے، ارادہ ازلی ہے، یہ اس کا ارادہ ازلی ہے. تو اللہ نے جناب مریم کو کہا کہ یہ خلقت نہیں ہے، کیونکہ خلقت ہوتی ہے تدریجی. اور مسلمانوں کے سر پر قرآن رکھو. آپ میرے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، مسلمان کے سر پر بھی قرآن رکھو. آپ موسم کے تفاسیر دیکھو تو لکھا کہ جناب عیسیٰ ماں کے بطن میں کتنا وقت رہے. میرے بھائی نے لکھا 9 سیکنڈ یا 9 منٹ. ارے بھائی تم نے لکھا نا، یہ تم نے لکھا نا کہ 9 سیکنڈ جناب مریم کے بطن میں جناب عیسیٰ رہے. کیا تو جناب مریم کے ساتھ ہے؟ یہ تمہیں حق کس نے دیا جو تم نے تاریخ بنائی؟ بھائی گھبراتے ہو نوجوان، دیکھو بچے آن کے آگے بیٹھتے ہیں. حیدر بھائی ایسے نہیں، یہ میری محنت ہے، رائے گان نہ جائے آپ نے بچے بٹھا کر رکھے ہیں. نعرہ حیدری، ایک ایک لفظ میرا قیمتی ہے. ایسے نہیں کہ خندق اور خیبر پڑھ کر میں آپ کی جان سے چھوڑ دوں گا. نہیں میرے دوستوں، سمجھو یا نہ سمجھو، یہ آئندہ سال کی بات ہے. لیکن جو مجھے کہنا ہے وہ قرآن سے میں کہوں گا. میں نے عرض کیا کہ خلقت ہے تدریجی، امر ہے ارادہ. اور اللہ کا ارادہ زمانے کے اعتبار سے نہیں. اللہ زمانے کا محتاج نہیں. اللہ نے اگر قرآن میں کہہ دیا کہ میں اول ہوں تو زمانے کے اعتبار سے اللہ اول نہیں. آخر ہے تو زمانے کے اعتبار سے نہیں. اب جناب عیسیٰ امر ہے، جناب عیسیٰ امر ہے. اب آئیے پھر سورۃ ہود کی طرف چلتے ہیں. درود پڑھے محمد آل محمد. یہ الفاظ ہیں سورۃ ہود کے. وامرأتہ قائمۃ، جناب سارہ جناب ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی. دیکھو الفاظوں کو تو دیکھو نا، یہ فکر کا مقام ہے. الفاظوں کو پڑھنا کافی نہیں، فکر کرو، اس میں فکر کرو، فکر کرو. اگر قرآن کافی ہوتا تو لولا علی کیوں کہتا؟ اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کافی نہیں تھا. رسول کے زمانے میں بھی قرآن کافی نہیں تھا. ارے جب رسول کے زمانے میں قرآن کافی نہیں تھا تو آج کے مسلمان کے لیے کافی کیسے ہو گیا؟ تو فکر کرو کہ موسوم کیا کہتا ہے، وارث سے قرآن کیا کہتا ہے. وامرأتہ قائمۃ فضحکت، ملائکہ کو دیکھا، زور سے ہنس پڑی. فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. تو ملائکوں نے جناب سارا کو مبارک دی. ایک لفظ پر قسم خدا کی میری تقریر ختم ہو جائے، لیکن آپ کی خاموشی کو دیکھ کر میں حیران ہوں کہ کیا آپ سننا پسند کریں گے اور کون یہاں پڑھے گا. فبشرناہا باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب. اللہ نے ملائکہ نے جناب سارا کو مبارک دی، سارا کو مبارک دی کہ اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام یعقوب ہوگا. میں نہیں سمجھا سکا ورنہ خاموش نہ رہتے بزرگوں. کس کو مبارک دی؟ جناب سارا کو. آئیے میرے مسلمان، آئیے میرے مسلمان، تو سادہ لوگوں کو بہکاتا ہے. ارے یہ شیعہ بیویوں کے نام لیتے ہیں، مجلسوں میں بیویوں کے نام لیتے ہیں. ارے تو غیرت مند ہے یا اللہ غیرت مند ہے؟ تو اللہ سے زیادہ غیرت مند ہے. ارے بی بی مریم کا تو شوہر نہیں تھا. اللہ نے تو پہلے بتایا کہ ابراہیم کے ساتھ کھڑی تھی تو ملائکہ نے شوہر کو کیوں نہیں مبارک دی؟ بڑا جملہ میں نے کہہ دیا ہے. نعرہ حیدری.
کہ ملائک جناب ابراہیم کو مبارک دیتے، لیکن ابراہیم کو نہیں دیا، جناب سارا کو مبارک دیا، جناب سارا کو مبارک دیا۔ عالم انسانیت کو بتایا کہ ان بیویوں کا قیاس اپنی بیویوں پر مت کرو، تمہاری بیوی اور ہے، یہ اور ہے، تمہاری بیوی کا نام نکاح میں آئے تو نکاح باطل، اور جناب حوا، جناب خدیجہ، جناب سارا، جناب بطول کا نام نکاح میں نہ آئے تو نکاح ہو نہیں سکتا۔ تو تمہاری بیویاں اور ہیں، یہ بیویاں اور ہیں۔ اور عجیب منزل ہے، شاید میں نہیں سمجھا سکا کہ اللہ نے ملائکہ نے کیا کہا، فبشرناها باسحاق ومن وراء اسحاق یعقوب، اللہ آپ کو ایک بیٹا دے گا جس کا نام اسحاق ہوگا، اور اسحاق کو ایک بیٹا ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا۔ ارے مسلمانوں، میں تو کہتا ہوں یہ ایک آیت ایسی ہے، اگر اس میں آپ فکر کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ عبدالحکیم کو پھر چھٹی مجلس پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے۔ اللہ نے بتایا کہ عبدالحکیم جن کو ہادی میں بناتا ہوں ان کے نام بھی میں رکھتا ہوں، جن کو ہادی میں بناتا ہوں، نعرہ حیدری۔ اب دیکھو بچے بھی بولنے لگے ہیں، بچے بھی بولنے لگے ہیں۔ بچے بھی بولنے لگے ہیں۔ میں نے کیا کیا کہ اللہ نے بتایا کہ جن کو ہادی میں بناتا ہوں ان کے نام بھی میں رکھتا ہوں۔ اب جا کر سوچ کہ صحیح کون، غلط کون، مومن کون، کافر کون۔ بس میں نے جملہ کہہ دیا میرے دوستوں، مجھے جو کہنا تھا، جو قرآن نے کہا کہ اللہ نے بیوی کو بیٹے کا نام بھی بتایا، پوتے کا بھی، بیٹے کا بھی، پوتے کا بھی نام بتایا۔ تو جناب سارا نے کیا کہا، یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ہمارے سمجھانے کے لیے ہے۔ قالت یا ویلتا أألد وأنا عجوز وهذا بالي شيخا إن هذا لشيء عجيب۔ یا اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں ہوں 95 برس کی، جناب ابراہیم ہے 120 برس کا، شوہر اور بیوی تو ہے، لیکن جس اسٹیج پر اولاد پیدا ہوتی ہے وہ ختم ہو چکی۔ ممبر پر بیٹھ کر بات کر رہا ہوں، یہ باقوں کا ممبر ہے، یہاں بےہودہ باتیں نہیں چلیں گی، اسی لیے میں ترجمہ کر رہا ہوں ادب کے ساتھ۔ یا اللہ مجھے اولاد کیسے ہوگی، میں 95 برس کی، میرا شوہر ابراہیم 120 برس کا، اب وہ اسٹیج اولاد کی ختم ہو چکی، مجھے اولاد کیسے ہوگی، مجھے بیٹا کیسے ہوگا، یہ کہنا تھا یا جواب آ۔ قالوا تعجبین من امر اللہ، بی بی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے، بی بی یہ خلقت نہیں، یہ امر ہے۔ نہیں بھائی ایسے نہیں، توجہ چاہ رہا ہوں، کیا آواز آئی، قالوا تعجبین من اللہ۔ ساری آیت پڑھوں گا، پھر میں ایک ایک جملے کو اپنے عقل کے مطابق تاکہ میں سمجھا سکوں۔ آپ سارے پڑھے لکھے حضرات ہیں، میں نے کیا جبھی پوچھی مومن ہیں، پیچھے کے لکھنؤ کے رہنے والے ہیں، تو آئیے پوری آیت میں پڑھ کر پھر آپ کے قریب آنا چاہتا ہوں۔ قالوا تعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید۔ بی بی تو اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہے، اور بی بی یہ ہماری رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ صرف ابراہیم کے اہل بیت کے لیے ہے۔ بڑا جملہ تھا میرے دوستو جو میں نے کہہ دیا۔ پورے قرآن میں لفظ اہل البیت، اہل بیت 3 مرتبہ آیا ہے، سورۃ ہود میں، سورۃ قصص میں، سورۃ احزاب میں۔
یہ جب ذکر کا موضوع آئے گا تو پھر میں آگے چلوں گا، لیکن 3 مرتبہ آیا ہے، اور جہاں بھی لفظ اہل البیت آیا ہے تو یہ اس میں یا ماں ہے یا بیٹا ہے، یہی ہے اور کوئی نہیں ہے۔ تو کہا بی بی تو تعجب کرتی ہے اللہ کے امر پر، اور یہ خاص رحمت ہر ایک کے لیے نہیں ہے، یہ ابراہیم کے اہل بیت کے لیے ہے، یہ ابراہیم کے اہل بیت کے لیے۔ پھر بخاری نے لکھا وہی جملہ کہ جناب اسحاق جناب سارا کے بطن میں 9 سیکنڈ رہے، 9 سیکنڈ۔ ارے تم ساتھ تھے، تم نے دیکھا تھا کتنی فضیلت مٹانے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے سمجھا تھا کہ یہ سارے بے عقل ہیں، سمجھ جائیں گے۔ ان کو کیا پتا ایک عقل مند قوم قیامت تک رہے گی، وہ ہر بات میں فکر کرے گی، وہ ہر بات میں فکر کرے گی، آنکھیں بند کر کے بات کو قبول نہیں کرے گی۔ اللہ نے فرمایا یہ رحمت خاص ہے ابراہیم کے اہل بیت کے لیے، اور ان کے لیے نہیں، ابراہیم کے اہل بیت کے لیے ہے۔ اور پھر کیا لکھا بخاری میں حاشیہ پر 9 سیکنڈ رہے تھے ماں کے بطن میں، 9 سیکنڈ۔ پہلی بات یہ 9 سیکنڈ آپ کو پتا کیسے چل گیا؟ کاش اگر آج ہوتے تو جاسوسی کا بڑا کام کر، بڑا جملہ میں نے عرض کر دیا ہے میرے دوستوں، کاش اگر آج ہوتے پاکستان میں تو انٹیلیجنس کا بڑا کام کرتے، لیکن یہ تو لکھا نا کہ 9 سیکنڈ رہا، تمہیں پتا تو نہیں نا۔ اور کیا ہے یہ امر ہے، امر ہے، امر ہے، عیسیٰ ہے امر، اسحاق ہے امر۔ آج میں تمام جو جہاں جہاں سے مومنین آئے ہیں ان کو دعوت فکر دیتا ہوں، ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی، تو اس کے جوتے لگا کر اگر جعفر تیار سے نہ نکالے تو میرا نام عبدالحکیم ہے؟ ارے ہے کوئی ہے؟ ارے ہے کوئی ماں کا لال؟ ہے کوئی ماں کا لال جو روڈ پر کھڑے ہو کر کہے کہ میں عیسیٰ جیسا، میری ماں مریم جیسی تو میں دیکھوں؟ ہے کوئی ماں کا لال جو کہے کہ میری ماں سارا جیسی، میرا باپ ابراہیم جیسا تو پتا چلے؟ اور اللہ نے کہا یہ ہے امر، یہ ہے امر، یہ ہے امر۔ ارے مورخین مرتے مرتے مر گئے، سمجھ میں نہیں آیا، مفسرین مرتے مرتے مر گئے، سمجھ میں نہیں آیا، خطبہ تقریریں کرتے چلے گئے، سمجھ میں نہیں آیا، لیکن عیسیٰ ہے امر، عیسیٰ ہے امر، اسحاق ہے امر۔ ارے جب آج تک تمہیں امر سمجھ میں نہیں آیا تو آل محمد تو اول الامر ہے، علی تو اول الامر ہے۔ نعرہ حیدری، علی تو اول الامر ہے، علی اول الامر ہے۔ ہم علی جیسے شکل دیکھو علی جیسے، شکل دیکھو آل محمد جیسے۔ ارے پہلے عیسیٰ تو بن کر دکھا، پہلے عیسیٰ تو بن کر دکھا۔ نہیں نہیں، آئیے پھر قرآن کی طرف، پھر قرآن کی طرف۔ گھبرا تو نہیں گے، توجہ میری گفتگو پر۔ اب تو کل سے چھٹیاں ہیں، میری تکلیف کو آپ چھوڑ دیں، میں سب کچھ سمجھتا ہوں جو میرے دل میں ہے، لیکن کہنا نہیں چاہتا کہ کن کے چہرے بگڑ جاتے ہیں علی کا فضائل سن کر۔ فکر یہ کیسے، یہ کیسے، کیسے کیسے کرتے مر گئے؟ یہ وہ نہیں، یہی تو سبب ہے کہ امریکہ کی تاریخ چلی ہے کہ ممبر پر آل محمد کے فضائل مت کیا کرو۔ یہ امریکہ سے کیوں کہ 50 برس کے بعد اگر کوئی خطیب آل محمد کا فضائل بیان کرے گا تو سامعین اٹھ کر کہیں گے بند کر، ہم نے پہلے فضائل نہیں سنا۔
یہ وہاں سے تاریخ چلی ہے. بس یہ کرو کہ رزق کیسے، وضو کیسے کریں، غسل کیسے کریں، تو یہ اسٹیج ہے. میں نے رات دوسرا میں عرض کیا تھا، اس جملے کو ریپیٹ کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی سنیں. ہماری تین اسٹیجز ہیں. ایک یہ منبر، اس منبر پر صرف اور صرف عقائد بیان کیے جاتے ہیں، کیوں اپنے بھی سنتے ہیں غیر بھی سنتے ہیں. یہاں آل محمد کا صرف فضائل بیان کرے کہ آل محمد کا مقام کیا ہے، کیونکہ اپنے بھی سنتے ہیں غیر بھی سنتے ہیں. ہمارا دوسری اسٹیج جو ہے وہ ہے مسجد. مسجد میں بیان کرے کہ وضو کس طرح کیا جاتا ہے، کیونکہ وہاں سارے اپنے بیٹھتے ہیں. خمس کیسے دیا جاتا ہے، زکات کے عدد کیا ہیں، عمرے کے ارکان کیا ہیں، حج کے ارکان کیا ہیں. اور ہماری تیسری اسٹیج ہے مدرسہ، جہاں صرف اور نحو پڑھایا جاتا ہے. تو یہاں یہ نہ امریکہ کی تحریک کو مجھے پتا ہے نا، بچوں کو کیا پتا، مجھے پتا ہے کہ وہاں سے کیا کیا آتا ہے. اور یہاں یہ تاریخ چلتی ہے کہ فضائل بیان مت کرو. کیوں؟ یہ منبر فضائل کے لیے ہے. تو پھر رسول پر اعتراض کریں کہ تم نے غدیر میں منبر پر علی کی ولایت کا اعلان کیوں کیا تھا. نعرہ حیدری. معاف کریں جعفر تیار والے، میں تم سے خمس نہیں مانگنے کے لیے آیا، تم سے زکات مانگنے کے لیے نہیں آیا، میں محمد آل محمد کا فضائل بیان کرنے کے لیے آیا. ساتھ آپ سنیں کہ محمد آل محمد کا مقام کیا ہے. محمد آل، یہ جو آج کل اتنی دنیا میں اتنے شیعے ہیں، یہ آل محمد کے مقام نے کیے ہیں، عبدالحکیم نے کیے ہیں، آل محمد کے مقام نے کیے. اسی لیے تو علامہ ہلی علیہ رحمت سے کسی نے پوچھا کہ ہلی، اگر قیامت میں اگر آپ اللہ سے پوچھے، آپ سے اللہ پوچھے، ہلی اگر قیامت میں آپ سے اللہ پوچھے کہ آپ تو ہمیشہ آل محمد کا ذکر کیا کرتے تھے، کبھی ان کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ بڑا جملہ کہہ رہا ہوں میرے بزرگ. ہلی سے کسی نے پوچھا تھا کہ اگر آپ سے قیامت میں اللہ پوچھے کہ آپ نے ساری زندگی آل محمد کے فضائل بیان کیے، کبھی ان کے فضائل بیان کیوں نہیں کیے؟ تو علامہ ہلی نے فرمایا ہاں، اگر اللہ نے مجھ سے پوچھا تو اللہ کو میں جواب دوں گا کہ یا اللہ، جب میں نے آل محمد کو دیکھا تو کہیں عیب نظر نہ آیا. جب میں نے آل محمد کو دیکھا تو کہیں عیب نظر نہیں آیا. لیکن جب میں نے ان کو دیکھا تو جس طرح ECD کی جاتی ہے نا، لکیریں ہوتی ہیں، تو میں نے دیکھا ہر موڑ پر عیب ہے. بس علامہ ہلی علیہ رحمت کے قول سے مجھے تو یہی نصیب ہوا کہ ہم سے جو دنیا ناراض ہے وہ صرف اس وجہ سے ناراض ہے کہ ہم عیب داروں کو نہیں مانتے. جہاں ہم نے نقص دیکھا، جہاں ہم نے عیب دیکھا، سمجھ میں آ گئی بات؟ گھبرا تو نہیں گے میرے دوستو. یہ ہے امر، وہ ہے اول الامر. توجہ ہے میری گفتگو پر؟ اب ایک جملہ کہہ دوں. لیکن معاف کرنا میرے دوستو، نوجوانوں معاف کرنا. یہ جو آپ نے یہ کیوں ان کو موقع دیتی ہیں؟ کیا ہم نماز نہیں پڑھتے؟ ارے ان کا نماز سے کیا تعلق؟ یہ جو تم نے، ان کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ ان کا روزے سے کیا تعلق ہے؟ ان کا جہاد سے کیا تعلق ہے؟ ان کا حج سے کیا تعلق ہے؟ ان کا زکات سے؟ ہمارا ہے، ہمارا ہے، ہمارا ہے. نماز ہمارے لیے ہے. اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت نماز میں کر دیا تھا
روزہ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت روزہ میں دھر دیا تھا۔ زکوٰۃ ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ ہمارے امام نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی۔ جہاد ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ میدان جنگ میں ہمارا امام لڑا تھا، تمہارا امام نہیں لڑا تھا۔ اور حج ہمارے لیے ہے، اس لیے کہ کعبے میں امام ہمارا ہے۔ نعرہ حیدری! کرتے ہو کہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے، نماز ہمارے ان کا نماز ہے، ان کے لیے تو سزا ہے، ان کے تو لیے سزا ہے۔ میں نے عرض کیا میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ ارادہ ازلی سے اب ہے۔ ایک ایک لفظ یاد ہے کہ 2 آیتیں میں نے پڑھی تھی، انسان کی ابتدا بھی نجس، انتہا بھی نجس، اور جہاں نجاست ہے وہاں جنت نہیں، جہاں نجاست ہے وہاں جنت نہیں ہے۔ اب آئیے پھر قرآن کی طرف، نہیں میں اپنی بات کی کروں، اور قرآن کی طرف کرتے ہیں۔ یہ الفاظ ہیں سورۃ قصص سے، وحرمنا علیہ المراضع من قبل، میں نے موسیٰ کے آنے سے پہلے تمام دائیں کا دودھ حرام قرار دیا۔ اب جا کر سمجھنا جو کتابوں میں ہے، یہی بات ہے بھائی۔ ہم اسی بندے کو مانتے ہیں جس کا تعلق آل محمد سے ہو، اور کتاب اس کو مانتے ہیں جس کا تعلق قرآن سے ہو۔ اگر کوئی بندہ آل محمد سے ٹکر کھاتا ہے تو وہ بھی مردود ہے، اور کوئی کتاب قرآن سے ٹکر کھائے تو وہ جلانے کے قابل ہے، وہ جلانے کے قابل ہے، جلانے کے قابل ہے۔ تو کتاب کی بات دیکھ کر آپ گھبرا نہ جائیں کہ کتاب میں ہے، اب قرآن میں ہے یہ، اور کوئی متشابہ آیت نہیں کہ آپ گھبرا جائیں کہ یہ متشابہ آیت ہے۔ فحرمنا علیہ المراضع من قبل، ہم نے موسیٰ کے آنے سے پہلے تمام دائیں کا دودھ حرام قرار دیا جناب موسیٰ پر۔ یہ حالت نہیں، یہ بچہ ہے، اور ارادہ سمجھ لیا، بچہ تھا، ارادہ سمجھ لیا، بڑا جملہ ہے بزرگ، ارادہ سمجھ لیا۔ تم تو کہتے ہو ہم آل محمد جیسے، تمہارا بھی کوئی بچہ پیدا ہو تو لے کر جاؤ کسی کے پاس۔ ارے آدمی کا تاج جس کا دودھ پلاؤ گے وہ پی جائے گا، کیونکہ وہ بے عقل ہے، بے علم ہے، جاہل پیدا ہوا ہے، اور معصوم جاہل پیدا نہیں ہوتا۔ اسی لیے تو ہم جاہلوں کو نہیں مانتے، اسی لیے ہم جاہلوں کو نہیں مانتے۔ اور جاہل بھی ایسے کہ کبھی بیٹی سے پوچھے کبھی بیوی سے پوچھے، جاہل بھی ایسے کہ کبھی بیوی سے پوچھے کبھی بیٹی سے پوچھے۔ تو ہم اسی لیے جاہلوں کو نہیں مانتے، جاہلوں کو ہم نہیں مانتے۔ تو جناب موسیٰ سمجھ گئے۔ اب پھر طرف آپ کی طرف ایک جملہ کہا کر، اور آج کی تقریر کو کیوں تھوڑی سی لمبی ہو گئی ہے، معاف کرنا، میں نے کیا میرے دوستوں میرے بزرگوں۔ اب پھر مسلمان سے پوچھو کہ جناب موسیٰ دریا میں کتنا وقت رہے پیٹی میں بند؟ یہ جنرل نالج ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ نہ بتاؤ،
یہ نہ بتاؤ تاکہ لوگ اس سے بے خبر رہیں، بے خبر رہیں، بے خبر رہیں نہیں پوچھے بتائیں گے 70 دن۔ کتنے دن؟ 70 دن۔ جناب موسیٰ 70 دن تک رہا پانی میں، وہ بھی صندوق میں بند۔ اب اگر ہوا نہیں لگتی تو مر جاتے، سوراخ ہوتا تو پانی سے بھر کر صندوق ڈوب جاتی۔ یہ نہ مرتا ہے نہ ڈوبتا ہے۔ تم بھی ایسے کرو، تم بھی ایسے کرو۔ اپنے بچے کو بند کر کے، ابھی تو دریا میں پانی مولا کی مہربانی سے آ گیا ہے، کوئی چھوٹی سی نہر ہو، بچے کو بند کر کے اس میں ڈالو، دیکھو کتنے دن زندہ رہتا ہے۔ ارے یہ خدا کی مصلحت تھی کہ عبدالحکیم نے 70 دن ہے، 70 سال بھی گزر جاتے تو یہ نہ مرتا، کیونکہ یہ امر ہے، یہ امر ہے، اور امر کا امر جو ہے وہ ہوا پر بھی قابض ہے، پانی پر بھی قابض ہے، اس کا ہوا پر بھی اقتدار ہے، پانی پر بھی اقتدار ہے، پانی پر بھی اقتدار ہے۔ اور دودھ کیوں نہیں پیا؟ کیسے دودھ پیے؟ اللہ نے پہلے کہہ دیا عبدالحکیم جہاں نجاست ہوتی ہے وہاں جنت نہیں ہوتی۔ اگر یہ ایک مرتبہ بھی نجس دودھ پی لیتا تو بچے کا جسم بنتا ہے دودھ سے، اور جہاں نجاست ہے وہاں جنت نہیں۔ اللہ نے چھوٹا سا مثال بیان کر کے بڑی مثال ہمیں بتائی کہ عبدالحکیم اگر جناب موسیٰ ایک مرتبہ نجس دودھ پیتا ہے تو جنت نہیں ملتی۔ جب نبی جنت میں نہیں جاتا تو امت کو کیسے لے کے جائے گا؟ ارے پھر بھی تمہیں فکر نہیں کیا، پھر بھی تم نے غور نہیں کیا کہ اگر ایک مرتبہ جناب موسیٰ نجس دودھ پیے تو نہ وہ جنت میں جا سکتا ہے اور نہ امت کو لے کے جا سکتا ہے۔ تو جنہوں نے 40 برس تک حرام کھایا اور پیا، جنہوں نے 40 برس تک حرام کھایا اور پیا، ارے پہلے دیکھو کہ جن کو حاجی مان رہے ہیں وہ جنت میں جائیں گے، ارے جب وہ نہیں جاتے تو تم کیسے جاؤ گے؟ آئیے ختم کی میں نے آج کی تقریر۔ آئیے آئیے آئیے، میں نے کیا ہمارا ہر امام کس امام کا خطبہ پڑھے؟ نوجوانوں میں کس امام کی دعا پڑھے؟ کس امام کا قول پڑھے؟ آئیے پھر چلتے ہیں مفاصل کی طرف۔ اس میں زیارت جامعہ قبیلہ جو موسوم سے منقول ہے، زیارت جامعہ قبیلہ، اس میں موسوم نے فرمایا وَمَنَّ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ۔ اللہ نے ہم اہل بیت پر بڑا احسان کیا ہے، جس نے ہماری گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا۔ ہمارے گھروں کی عزت واجب۔ بھائی جب تک سارے بات نہیں کروں گا بھی بیٹھا رہوں گا۔ یہ آپ کو میں بتا دوں کہ نتیجہ نکل رہا ہے موسوم کی زبان سے، موسوم کی زبانی سے، موسوم کی زبانی سے نتیجہ نکل رہا ہے، موسوم کی زبانی سے۔ یہ تو بھائی رفاعت رضوی نے اور قبلہ جس کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، علامہ طالب گوری صاحب نے رات کو 2 بجے ٹیلی فون کیا کہ کسی بھی حالت میں، اور یہ میری زندگی کا پہلا موقع ہے جو میں 2 اشرے پڑھ رہا ہوں۔ میں کبھی 2 اشرے نہیں پڑھا، میں ایک ہی پڑھتا ہوں کہ ابھی 2 پڑھ رہا ہوں آپ کی محبت کی وجہ سے اور بزرگوں کی کہ حکم کے مطابق میں 2 اشرے پڑھ رہا ہوں۔ معصوم نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا وَمَنْ عَلَيْنَا بِكُمْ فَجَعَلَكُمْ فِي بُيُوتٍ أَذْنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ۔ اللہ نے ہم اہل بیت پر احسان کیا ہے کہ ہماری گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا ہے۔
ارے جب تمہارے گھر ان کے گھروں جیسے نہیں، شکل تو دیکھو، اپنی شکل تو دیکھو. ارے فارین کے ایج پر پلنے والے، غیر ملکی ایج پر پلنے والے، شکل تو دیکھو. جب تمہارا بیت ان کے بیت جیسا نہیں تو تم اہل بیت جیسے کیسے؟ نعرہ حیدری ومن علینا بکم فجعلکم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. اللہ نے ہم اہل بیت پر بڑا احسان کیا کہ اس نے ہمارے گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا. وجعل صلاتنا علیکم، اور اللہ نے تم پر ہمارے درود کو واجب قرار دیا. ہمارے گھروں کی عزت واجب، ہمارے اوپر درود پڑھنا واجب. وما خصنا به من ولایتکم، اور اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مخصوص کیا. علی کی ولایت جز نہیں ہے. اب کس کو مانے؟ تمہیں مانے یا قرآن کو؟ تمہیں مانے یا موسوم کو؟ جب موسوم کا قول موجود ہے تو ہم اور کسی کو نہیں مانیں گے. موسوم کے موجود میں اور کوئی حجت نہیں. خبرا تو نہیں گئے نوجوانوں؟ موسوم فرمان وما خصنا به من ولایتکم، اور اللہ نے تم پر ہماری ولایت کو مخصوص کر دیا ہے. یہ 3 جملے امام نے فرما کر پھر کہا اے اہل بیت کو ماننے والے، دیکھو اگر تم نے ہمارے گھروں کی عزت کو واجب قرار دیا، تم نے ہمارے اوپر درود پڑھا، تم نے ہماری ولایت کو قبول کیا دل سے، تو پھر ٹیک لگا کر دیکھو. نعرہ حیدری دے کر آنا، زیارت جامعہ کبیرہ میں دے کر آنا. یہ آخری تقریر نہیں کہ کہیں آخری تقریر کی کہتے چلا گیا، ورنہ ہم اس کو بتاتے نہیں. دے کر آنا زیارت جامعہ کبیرہ. موسوم نے فرمایا کہ ہاں، اگر تم نے ہماری ولایت کو واجب قرار دیا ہے، تم نے ہماری گھروں کی عزت کی ہے، تم نے ہمارے اوپر درود پڑھا ہے، تو پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاؤ، سینہ تان کے بیٹھ جاؤ، اور یہ سمجھ کر بیٹھ جاؤ طیباً لخلقنا کہ ہماری ولادت پاک ہے، ہماری ولادت پاک ہے، ہماری ولادت پاک ہے. یہ سمجھ لینا کہ ہماری ولادت پاک ہے. مسلمانوں یہاں نکاح نہیں ٹوٹتے، یہاں حلالی اور حرامی کی پہچان ہوتی ہے. یہاں نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ سینہ تان کر بیٹھ جاؤ کہ ہماری ولادت صحیح ہے. وَطَهَارَةً لِأَنفُسِنَا، اور اللہ نے ہمارے نفس کی طہارت کر دی ہے. وَتَزْكِيَةً لَنَا، اور اللہ نے ہمارے دل کا تزکیہ کیا ہے. وَكَفَارَةً لِذُنُوبِنَا، اور اللہ نے ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دیا ہے. اب ہمیں کائے کی پرواہ ہے؟ گناہ بھی معاف ہو گئے، ولادت بھی صحیح ہو گئی. ارے اسی لیے ہم جہنم میں جا رہے تھے نا کہ ہماری خلقت میں نجاست تھی. آل محمد نے کہا کیوں گھبراتے ہو، ہمارے دروازے پر آؤ، ہمارے دروازے پر آؤ. ہماری محبت ایسی ہے کہ اگر تمہاری ولادت کو طیب نہ بنا دیں تو پھر ہم آل محمد کا ہے، ہم آل محمد کا ہے. میرے مسلمان بھائی، میرے نوجوانوں، میرے بھائی، میرے نوجوانوں، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آئے میرے قریب آؤ، میرے سے ڈرنے نہ لگو.
میں ایک غریب کا بیٹا ہوں کہ کسان کا بیٹا ہوں، میرا کسی سے تعلق نہیں، نہ کوئی ساکھی ہے، نہ کسی کی تنظیم سے میرا واسطہ ہے۔ یہ اخباروں میں ایسے لکھ دیتے ہیں، کسی تنظیم سے میرا واسطہ نہیں، کسی سیاسی پارٹی سے میرا تعلق نہیں۔ میرا اگر تعلق ہے تو آل محمد سے، آل محمد، اور کسی سے تعلق نہیں۔ ایسی ایسی بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں، نہیں، میں وہ عبدالحکیم نہیں جو دنیا آپ کو بتاتی ہے، میں وہ نہیں، میرا تعلق آل محمد سے، اور وہ میرا ہے جو آل محمد کو اپنا سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم، علماء کی تو میں بڑی عزت کرتا ہوں، جو علماء حق ہیں، میں تو ان کے جوتی کے برابر نہیں، لیکن یہ جو عزادار ہیں میں تو ان کو کہتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ اللہ کی عظمت کی قسم کھاتا ہوں کہ سب سے پہلے جنت میں حسین کے عزادار جائیں۔ ہاں میرے دوستوں، مجھے معاف کرنا، سب سے پہلے جنت میں حسین کے عزادار جائیں، اور یہ میرا فرمان نہیں ہے، یہ اسی بی بی کا فرمان ہے۔ میرے دوستوں، میں مقتل کو بڑے احتیاط سے پڑھتا ہوں، بڑے ادب سے پڑھتا ہوں۔ ہمارے چوتھے امام کا قول ہے اور راوی شہاب الدین زہری ہے کہ جب کہیں مجلس ہوتی ہے تو سب سے پہلے علی کی ماں زہرا آتی ہے۔ نوجوانوں، مجھے معاف کرنا، کیا جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو حسین کی ماں آتی ہے؟ نہیں نہیں، یہ واحد عبادت ہے کہ جس میں حسین کی ماں ہماری مہمان ہو، حسین کی ماں ہماری مہمان ہوتی ہے۔ ایک جملہ مجھے کہنے دو، شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ کوفے کے باہر ایک گاؤں تھا، اس میں ایک مومنہ رہتی تھی۔ جب محرم کا چاند نظر آتا تھا تو دعا مانگتی تھی، یا اللہ اس گاؤں میں اور کوئی مومن نہیں جس سے مل کر میں ماتم کروں، یا اللہ کوئی ایسی مومنہ بھیج جس سے میں مل کر ماتم کروں۔ علامہ شیخ مفید علیہ رحمت نے لکھا کہ ایک مرتبہ محرم کا چاند نظر آیا، مومنہ کہتی ہے کہ کسی نے دروازے پر دق الباب کیا، میں نے جو دروازہ کھولا دیکھا ہے کہ کالے برقعے والی بی بی آئی ہے۔ میں نے پوچھا، بی بی کیوں آئی ہو؟ کہا، میں تم سے ملنے کے لیے نہیں آئی ہوں، میں تمہارے ساتھ ماتم کرنے کے لیے آئی ہوں۔ مومنہ کہتی ہے 10 راتیں اسی بی بی نے میرے ساتھ ماتم بھی کیا، حسین کا ذکر بھی کیا۔ کہا جب 9ویں کی صبح ہوئی، یعنی شب 9 ختم ہوئی اور صبح کی نمودار ہوئی، کہا جب صبح نمودار ہوئی ہم نے نماز پڑھی، اور نماز پڑھنے کے بعد اس بی بی نے کہا، مومنہ خدا حافظ، ابھی میں جا رہی ہوں۔ مومنہ خدا حافظ، ابھی میں جا رہی ہوں، میں جا رہی ہوں۔ شیخ مفید علیہ رحمۃ نے لکھا کہ اس مومنہ نے اس بی بی سے پوچھا، بی بی اس مرتبہ مجھے عزاداری میں اتنا مزہ آیا ہے، اتنا لطف آیا ہے کہ میں نے آپ سے پوچھا ہی نہیں کہ آپ کہاں کی رہنے والی ہو، آپ کا نام کیا ہے؟ اور بی بی ابھی جو آنے والی رات ہے شب عاشور، وہ تو مصیبت والی رات ہے، اور آج مجھے چھوڑ کے جا رہی ہے۔ مومنہ کہتی ہے، بی بی نے رو کر کہا، مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے، مومنہ آج رات مجھے دور دور جانا ہے۔ شیخ مفید نے لکھا، مومنہ بی بی کے قدموں پر گر پڑی اور کہا، بی بی پہلے بتاؤ کہ آپ ہیں کون؟ بی بی نے برقع اٹھایا اور رو کر کہا، مومنہ اور کوئی آئے یا نہ آئے، میں حسین کی ماں زہرا، اور کوئی رونے کے لیے آئے یا نہ آئے، سب سے پہلے میں حسین کی ماں آتی ہوں،
سب سے پہلے میں حسین کی ماں آتی ہوں. ہاں بی 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 ابھی آنے والی شب عاشور ہے. آج رات مجھے دور دور جانا ہے. سب سے پہلے میں شام زینب کے پاس جاؤں. شام کے بعد میں کربلا جاؤں گی. شام کے بعد میں کربلا جاؤں گی. ہاں اس کے بعد میں نجف جاؤں گی, مدینہ جاؤں گی. میرے دوستو, تو شیخ شہاب الدین ظاہری نے کہا کہ سب سے پہلے مجلس میں حسین کی ماں بطول آتی ہے, پھر کربلا کا ہر شہید آتا ہے, ہمارے آئمہ آتے ہیں. شہاب الدین ظاہری فرماتے ہیں کہ آخر میں سید سجاد آتے ہیں, اور وہ بیچتے کہاں ہے؟ مومنین کی جوتیوں میں. نوجوانوں, اللہ کی عظمت کی قسم کھا رہا ہوں, اگر یہ میں غلط روایت پڑھوں اور کتاب ہی میرے پاس یہاں موجود ہے تو مجھے جناب سیدہ نہ بخشے. شہاب الدین ظاہری فرماتے ہیں کہ جب میں نے مجلس کروائی تو میں نے دیکھا کہ سید سجاد مومنین کی جوتیوں میں بیٹھا ہے. صرف جوتیوں میں بیٹھا نہیں تھا, مومن کے جوتیوں کو سیدھا کر رہا تھا. مومن کے جوتیوں کو سیدھا کر رہا تھا. کہا میں قدموں پر گر پڑا, مولا مجھے گنہگار کیوں کرتے ہو؟ کہا شہاب الدین تمہیں گنہگار نہیں کر رہا ہوں, یہ جو عزادار ہے میرے مہمان ہے, میرے مہمان ہے. میرے اوپر فرض ہے کہ میں بابا کے مہمانوں کی خدمت کروں. یا اللہ, یا اللہ, ہماری بڑی عبادت کو قبول فرما. یا اللہ, ہمارے جو نوجوان ہیں ان کو ہر میدان میں کامرانی اور کامیابی عطا فرما. یا اللہ, ملت جعفریہ کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے محبت پیدا کر, ان میں اتفاق اور اتحاد پیدا کر. اور یا اللہ, پوری دنیا میں جہاں جہاں حسین کے عزادار, یا اللہ ان کو اس ایام اذان اور ہر وقت اپنی حفظ و امان میں رکھ, ان کو شریروں کے شر سے محفوظ رکھ. اور یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد آل محمد کی عظمت کا, ہماری عبادت کو قبول فرما.